جب کسی ظالم کو مسلط کیا جائے گا تو وہ ظالم ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانکے گا اور سب کو ذلیل کرے گا، جو ہم زمانے میں دیکھتے آئے ہیں اور تاریخ کے ورق کو پلٹنے کے بعد ہم دیکھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں۔ دنیا اور سماج کے اندر یہی ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اگر اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے، اپنی سماج سے، خاندان سے، قوم سے، قبیلے سے، پریوار سے، اولاد سے، اپنے معاشرے سے اگر برائیوں کو ختم کرنے کا ارادہ کر لے تو یہ ہماری زندگی اور ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ بنیادی حصہ ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور قرآن نے ارشاد فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم وأكلهم السحت، کہ عذاب ان کے اوپر آیا اور اللہ نے قرآن میں اس عذاب کی وجہ بتلائی کہ لعنت، ملامت، عذاب ان کے اوپر اس لیے مسلط کیا گیا کہ ان کے علماء نے اور ان کے خلوت نشینوں نے قوم کے بدکار نوجوانوں کو بدکاری اور گناہ سے اور برے قول و عمل سے نہیں روکا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اپنی زندگیوں کو جو نماز پڑھنے والے ہیں، امامت کرنے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، عمرے کرنے والے ہیں، سر پر ٹوپی رکھنے والے ہیں، لباس اسلامی پہننے والے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے عالم ہیں، سب جو بھی دین کے ادنا سے عمل سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ نیکیوں کو پھیلانے کے مشن سے اپنی زندگی کو جوڑ کر رکھے۔ نہیں جوڑے گا اس دلدل میں خود بھی تباہ ہوگا اور اس نجاست کے اندر خود بھی ناپاک ہو جائے گا اور معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اوامر میں سب سے پہلے جس چیز کو اٹھائے گا اس دنیا سے وہ یہی ہے کہ لوگ نیکیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیں، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں، جو جی چاہے کرو۔ یاد رکھو، نماز کا حکم دینا آسان ہے، روزے کا حکم دینا آسان ہے، قرآن کو پڑھوانا آسان ہے، کلمے کو پڑھوانا آسان ہے، نیکیوں کا حکم دینا آسان ہے، لیکن سب سے ٹف اور مشکل کام یہ ہے کہ کسی گنہگار کو گناہ سے روک دینا اور گناہ کی نفرت اس کے دل میں بٹھا کر اس کو باز رکھنا، یہ مشکل ترین کام ہے۔ آپ نماز کا حکم دیجئے، گشت کر رہے ہیں کہ چلو بھائی نماز کی طرف چل جاؤ، لیکن ایک شرابی شراب پی رہا ہے، نشہ کرنے والا نشہ کر رہا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، نافرمانی کرنے والا نافرمانی کر رہا ہے۔ ہمارے قاضی صاحب نے ابھی بتلایا کہ موبائل کا غلط پریوگ کر رہا ہے۔ ان باتوں پر نکیر کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ آدمی زبان سے کہہ رہا ہے لیکن چھڑوانا بڑا مشکل کام ہے۔ کسی نوجوان لڑکے سے جو اس موبائل کا دیوانہ ہو گیا، آپ کہیے بیٹا یہ نہ دے، بیٹا یہ نہ کر، بیٹا یہ نہ کر، بیٹا یہ چھوڑ دے، آپ 1000 کہتے رہیے، کون مان رہا ہے؟ وہ نشہ ہی ایسا ہے قاضی صاحب، وہ نشہ ہی ایسا ہے۔ اور دشمن نے، اس کے موجد نے، اس کو بنانے والے نے اس کا نام رکھا انٹرنیٹ،
یہ ہمارا شیطانی جال ہے. اس جال کے اندر جب شکار آتا ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والا بچہ، قرآن پڑھنے والا بچہ، عالم بننے والا بچہ، دیندار بچہ، برقع اوڑھنے والی بچی، نوجوان لڑکی یا لڑکا، یہاں تک کہ 80 سال کے بڈھے اپنی زندگی کو اس پر تباہ کر رہے ہیں، اپنے اوقات کو تباہ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہود نے اس کا نام رکھا انٹرنیٹ، کہ ہم نے ساری دنیا میں اپنا جال ڈال دیا ہے، اب جو بھی اس کے اوپر چلے گا وہ پھنستا چلا جائے گا. 98% لوگ پھنسے ہوئے ہیں، 98% لوگ پھنسے ہوئے. میرے دوستو بزرگوں، منکرات سے آدمی کو اپنی زندگی کو بچانا انتہائی مشکل دشوار ہے. گناہوں کی لذت ایسی ہے کہ اس لذت کے اندر انسان پڑتا ہے تو اس کا دیوانہ ہو ہی جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس جلسے کے لیے ایک ہی کیمرہ کافی تھا، لیکن 3 کیمرے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، کہیں سے مولوی چھوٹ کے بھاگ نہ جاوے. اب یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ قاضی صاحب یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ نوجوان لڑکیے دیکھے، لڑکے دیکھے، بوڑھے دیکھے، اور جب وہ یہ دیکھیں گے تو ایک کلک اوپر کریں گے فیس بک کا، دوسرا پیج آ جائے گا جو کسی کو ننگا کر رہا ہے.